وہ صرف ہمارے قوم و ملت کے نوجوان ملوث نہیں ہیں بلکہ ہمارے قوم کی عورتیں بھی اس میں ملوث نظر آتی ہیں۔ جبکہ مذہب اسلام نے انسانی زندگی کو بشر کرنے کے لیے ایک انسان کو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ایک انسان کو اپنے بول چال کو کیسے رکھنا ہے، ایک انسان کو اپنے اعمال کیسے اعمال کرنا ہے، تمام چیزوں کا واضح اور مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کو خطرناک مہلک ترین اشیاء کو واضح کرتے ہوئے اس سے بچنے، اس سے اجتناب کرنے، اس سے دور رہنے اور اس سے اعتراض کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے مہلک ترین، سنگین، خطرناک اور مضر اشیاء ہے، وہ چیزیں جس کو ہم سماج میں گٹکا کے نام سے جانتے ہیں، جس کو سماج میں ہم گل کے نام سے جانتے ہیں، جس کو سماج میں ہم شراب کے نام سے جانتے ہیں، جس کو سماج میں ہم سگریٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو سماج میں ہم بیڑی کے نام سے جانتے ہیں، جس کو سماج میں ہم گانجا کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے جسم کے لیے نہایت مہلک ترین، سنگین اور خطرناک ہے۔ مذہب اسلام نے جن چیزوں کو مقدم رکھا ہے، جن چیزوں کو حفاظت کے لیے مقدم رکھا ہے، ان چیزوں میں سے ہمارے اور آپ کی جان کی حفاظت ہے، ہمارے اور آپ کے نفس کی حفاظت ہے، ہمارے اور آپ کے جسم کی حفاظت ہے، ہمارے اور آپ کی صحت کی تندرستی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کا کھلا ہوا باب ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے صحت و جسم کے لیے مضر ہو، ہر وہ چیز جو ہمارے اور آپ کی جان کی ہلاکت کا سبب بنے، ہر وہ چیز جو ہمارے اور آپ کی جان کی ہلاکت کے سبب بنے، وہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ مٹی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، عورتیں اپنے برتن کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور نہ جانے کتنے کتنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے میں کوئی خرابی نہیں، اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اس کے استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ مٹی کا استعمال کرنے سے کوئی خرابی نہیں، لیکن جب مٹی کا استعمال بطور خوراک کی جائے، جب مٹی کا استعمال اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کیا جائے، جب مٹی کا استعمال اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے کیا جائے، جب مٹی کا استعمال اپنے خوراک بنائی جائے، تو اس کا استعمال ہمارے لیے ناجائز ہوگا، اس کا استعمال ہمارے لیے حرام ہوگا، کیونکہ یہ مٹی ہمارے اور آپ کے جسم کے لیے مضر ہے، کیونکہ یہ مٹی ہمارے اور آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ مٹی ہمارے اور آپ کے لیے خوراک نہیں بن سکتی۔ لیکن ایسی چیزیں جس کے اندر متفقہ طور پر نشہ پائی جاتی ہے، ایسی چیزیں جس کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، ایسی چیزیں جس کے اندر زہر پائی جاتی ہے، ایسی چیزیں جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شراب کا استعمال کرتے ہیں، آپ گل کا استعمال کرتے ہیں، آپ خینے کا استعمال کرتے ہیں، آپ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، آپ گانجے کا استعمال کرتے ہیں، آپ بیڑی کا استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر نشہ پائی جاتی ہے اور نشہ کی علت پائی جاتی ہے، جو ہمارے اور آپ کے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما اسکر کثیر فقلیل حرام، نشہ اور چیزیں کم ہو یا زیادہ وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہے۔ اور رب کائنات نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیاطین فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو سن لو، کان کھول کے سن لو، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو کان کھول کے سن لو۔ یہ جو شراب اور بت پر چڑھائی اور تیر آزمانا قسمت کے لیے اور جوا کھیلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں شیطانی کام ہے، ان چیزوں سے بچو، ان تمام چیزوں سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائی غور کرنے کی مقام ہے، رب کائنات نے شراب کے ساتھ 3 چیزوں کا استعمال کیا اور 3 چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد کہا یہ ساری کی ساری چیزیں شیطانی کام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عمل شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شیطان کا کوئی کام اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، شیطان کا کوئی کام اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور رب کائنات ان چیزوں سے ہی بچنے کا حکم دیتا ہے، ان چیزوں سے ہی بچنے کا اعتراض کرنے کا حکم دیتا
ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جو ہمارے اور آپ کے لیے مضر ہو، جو ہمارے اور آپ کے لیے خطرناک ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو قیامت کے دن، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو قیامت کے دن، تو ان تمام چیزوں سے بچتے رہو۔ میرے بھائیو، معلوم ہوا کہ شراب اور شراب جیسی جتنی ساری چیز ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے۔ اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا الخمر من عقل الخمر، ہر وہ شراب ہے جو ہمارے عقل کو بے عقل کر دے، ہر وہ شراب ہے جو ہمارے ہوش کو بے ہوش کر دے، ہر وہ شراب ہے جو ہمارے دماغ کے اندر فطور کر دے، ہر وہ شراب ہے جو ہمارے عقل کو ناکام کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر کل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی مقام ہے، چاہے وہ چھوٹی مقدار میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں شراب پر اطلاق کیا گیا ہے۔ اور تمام شراب معلوم ہونا چاہیے کہ تمام شراب حرام ہے، چاہے وہ کم مقدار میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اور رب کائنات نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اے لوگوں اپنے آپ کو تباہی کے اندر نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن آپ تو شراب کا استعمال کرتے ہیں، آپ تو گٹکا کا استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے ناجائز ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے صحت و جسم کے لیے ہانی کارک ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے جب ہانی کارک ہے، اس کا استعمال ہمارے اور آپ کے لیے ناجائز ہے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کے مقام ہے، اور شراب ہی کو ام الخبائث کا نام دیا گیا ہے، یعنی تمام گناہوں کا جڑ کہا گیا ہے، یعنی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کا جڑ کہا گیا ہے۔ آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ ایک شخص کو، ایک عابد کو ایک عورت نے دعوت دی تھی زنا کے لیے، اور اس نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ ایک بچہ ہے اس کو مارنا ہوگا۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، تو اس شخص نے کہا، اور اس کے سامنے اور ایک بھی چوائس رکھا تھا، کہ شراب سامنے رکھا تھا، یا تم شراب پی لو یا تو میرے ساتھ زنا کر لو اور اس بچے کو مار دو۔ لیکن اس عابد نے وہ اپنے دماغ کو لگایا کہ یہ تو شراب ہلکی سی چیز ہے، اس کو پی لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور تمام چیزیں کرنی نہیں پڑے گی۔ لیکن جب اس نے شراب کو پی، اس نے اپنے عقل کو بے عقل کر دیا، اپنے ہوش کو کھو دیا اور اپنے دماغ کے اندر فطور کر لیا۔ جب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، جب اپنے ہوش کو کھو ڈالا، تو اس نے شراب تو پی، ساتھ میں اس لڑکے کو، اس بچے کو قتل کر دیا، ساتھ میں اس عورت سے بھی زنا کیا۔ میرے بھائی، غور کرنے کی مقام ہے، شراب دیکھنے میں معمولی چیز ہے، شراب سننے میں معمولی چیز ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اور خرابی کے اعتبار سے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ تمام چیزوں، برائیوں کی چیزوں کی ماں کہا گیا۔ غور کرنے کی مقام ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو غور کرنے اور گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان چیزوں سے ہم دور رہ سکیں، اور ان چیزوں سے دور ہوں گے تو ہم قیامت کے دن فلاح اور کامیابی ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، اے لوگو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کل قیامت کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہو، ان تمام چیزوں سے دور رہو، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کو ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمان بھائی کو، ہم تمام مسلمانوں کو شراب جیسی چیزوں سے دور رکھ، شراب جیسی لعنت چیزوں سے ہمیں دور رکھ، اور ان سے حفاظت عطا فرما، ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔